بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اگر آپ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہے، پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ استغفار ایسا بابرکت عمل، نسخہ اور وظیفہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک کا فرمان موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی درجنوں حدیث سے موجود ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور اسے ہر فکر سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی راوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کا کثرت سے ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق ملے گا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی برکت سے پریشانیاں ختم اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو رزق عطا فرمائے گا، اور پھر کیسے ممکن ہے جو بندہ استغفار کرے اور اسے اس کی برکات حاصل نہ ہو؟ اور اگر کسی کو استغفار کے برکات حاصل نہیں ہو رہی، پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ پھر ہم کون سی غلطی کر رہے ہیں کہ ایسا بابرکت عمل کرنے کے باوجود ہمیں اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے۔ ایک نے آ کر کہا کہ حضور، بارش نہیں ہو رہی، صالح آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک بارش نازل فرمائے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ اے ساحل، تو استغفار کیا کر۔ پھر دوسرے شخص نے رزق میں بے برکتی کا کہا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضور، بے اولاد ہوں، دعا فرمائیں۔ تو آپ نے ان کو بھی کہا کہ استغفار کیا کر۔ ایک اور شخص نے کہا کہ حضور، فصل کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، اور جس طرح پہلے فصل کی پیداوار ہوا کرتی تھی، اب اس طرح نہیں ہو رہی، بہت کمی ہے۔ حضور، کوئی عمل یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے فصل میں اضافہ ہو۔ اور آپ نے اس کو بھی استغفار کا کہا۔ وہاں ایک شخص موجود تھا، اس نے عرض کیا، حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا؟ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے ان سے کہا کہ اے سوال پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ پھر فرماتا ہے وہ کثرت بارش نازل فرمائے گا، اور پھر فرماتا ہے کہ وہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت ڈال دے گا۔ پھر وہ فرماتا ہے اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ تو اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو استغفار کرے گا، اللہ اس کی اولاد میں برکت اور رزق میں برکت اور اللہ قحط سالی دور فرمائے گا۔ استغفار مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ استغفار کا ورد کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اس کے فوائد اور اثرات نہیں مل رہے ہیں، پھر سوچنا ہوگا کہ کہاں غلطی ہے، کہاں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا نا کہ یا اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، میں اسے بہکاتا رہوں گا اور صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اے شیطان، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم، اپنی بلندی اور رتبے کی قسم، جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا، میں بھی اسے بخشتا رہوں گا۔ یہ تو ایسا بابرکت عمل ہے کہ کوئی استغفار کرے اور اسے اس کے فوائد حاصل اور برکات حاصل نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حنظلہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے دور رہتا ہے، جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ تو ان احادیث سے اور قرآن کی کریم کی آیت سے واضح طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے والوں کے لیے جو خوشخبری سنائی کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی اور تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوگی، اور وباؤں بلاؤں سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اور مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے جو غم، مصیبت، پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ تیرے اعمال کی وجہ سے ہے، تیرے کردار کی وجہ سے ہے۔
تیرے عملوں کی وجہ سے، اور انسان جب تو دیکھے کہ تجھے مصیبتوں، پریشانیوں نے، وباؤں نے اور امراض نے گھیر لیا ہے، تو اس وقت تو استغفار کی کثرت کیا کر، پھر اللہ تجھے مصیبتوں سے، بلاؤں سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اب قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ استغفار سے آسانیاں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں لیکن اس کے فوائد اور اثرات نہیں مل رہے؟ اصل میں ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ اکثر لوگ استغفار کرتے ہیں، لیکن 3 ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 1، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں، گناہوں کو مکمل طور پر نہیں چھوڑتے۔ غیبت، سود اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، زیادتی کرنا۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیا ایسے میں استغفار فائدہ دے گا؟ جب آپ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے اور استغفار بھی کر رہے ہیں تو یہ تو منافقت ہوئی، تو ایسے استغفار فائدہ نہیں دے گا۔ نمبر 2، دوسری جو ہمارے اندر غلطی ہے، جو ہم استغفار کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا ہے، اللہ پر توکل نہیں ہوتا۔ تو جب تک یقین نہیں ہوگا، اللہ پر توکل نہیں ہوگا، تو کیسے استغفار سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو استغفار یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، تب ہمیں اس کی برکات اور فوائد حاصل ہوں گے۔ نمبر 3، تیسری غلطی یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ چند دن استغفار کرتے ہیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ مستقبل مزاجی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ استغفار کریں اور روزانہ کا معمول بنائیں، تبھی ہم استغفار کے فوائد اور ثمرات حاصل کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔